سر جی یہ کیا بھکاریوں کو بھیک دینی چاہیے؟ ہاں، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اس کو نا ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری اس معاشرے میں برائیاں جو ہم نے خود جو ہے ان کو بڑھایا ہوا ہے، ان کو خود ہی ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں۔ تو یہ جو بیکاریوں کو بھیگ دینا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ پچھلے دنوں میں کوئی ایک کالم پڑھ رہا تھا، ایک دن میں پاکستان میں 8 ارب روپے، کتنے؟ 8 ارب روپے بھیگ دی جاتی ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں پرندے لوگ آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا لوگ کرتے ہیں، وہ چڑیاں وغیرہ پکڑ کے باہر سے وہ لا کر پنجروں میں رکھی ہوتی۔ اب وہاں پر ہمارے بڑے بڑے مہاتما جو ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور خاص طور پر حرام کا پیسہ ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک چڑی کتنے کی ہے جی، وہ کہتا ہے جی 500 روپے کی ہے، یا 50 روپے کی ہے، یا 100 روپے کی ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی 100 چڑیاں جو مجھے میری طرف سے اجازت ہے، یعنی وہ پکڑاتا جائے گا، وہ چھوڑتا جائے گا۔ وہ کیا کر رہے، اب وہ چھوڑ رہا ہے چڑیاں، اب اس کو جتنے پیسے بنے، 5,000 بنے، 10,000، اس کو دے دیتا ہے۔ تو کیا کر رہے ہیں، بیسیکلی ہم برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ برائی ہے، دیکھو پرندوں کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، تو اس کو ہم قید کر لیتے ہیں، یعنی گناہ ہے۔ تو گناہ والے کام میں ہم اپنا ایک حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ وہ بندہ جو ہے وہ بھی انتہائی بیوقوف انسان ہوتا ہے کہ جو چڑیاں خرید کر وہ ان کو آزاد کر رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ حالانکہ اسی کے گلی محلے میں اس کے جا کر دیکھ لو، کتنے لوگ ہوں گے، کتنے ایسے غریب گھر ہوں گے جن کے گھر میں آٹا نہیں ہوگا۔ اس الو کے پٹھے کو اتنی سینس ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر میں آٹا دینا کہیں زیادہ معتبر ہے، کہیں زیادہ ثواب والا کام ہے۔ اور یہ جو وہ کر رہا ہے ایک برائی کو، اب اس بندے نے آج 100 چڑیاں پکڑی تھی، اس بندے نے جی 5,000 روپے کما لیے۔ اب اگلے دن وہ بندہ کیا کرے گا؟ اگلے دن وہ بندہ 200 چڑیاں پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ قدرت کا قانون توڑ رہے ہیں، قدرت کے قانون کے خلاف جا رہے ہیں، اور ایک برائی جو ہے، بری چیز ہے، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو مضبوط کر رہے ہیں اس بندے کو۔ وہ بندہ چڑیاں پکڑ کر بیٹھ جائے، اور کسی بندے کو جس کو بھی سینس ہے، اتنی عقل ہے، اتنا دین پڑھا ہے، اتنی خلاقت پڑھی اس بندے نے، وہ بندہ کہتا ہے یار اس سے چڑیاں خرید کر میں کیوں آزاد کروں؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں کسی انسان کے کام آ جاؤں، کسی یتیم بچے کی جو ہے وہ فی جو ہے اسکول کی وہ پے کر دے، کسی کو کپڑے لے کر دے دے، کسی کے گھر میں راشن دے دے، کسی کے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اس کو کچھ دے دے، تاکہ وہ کھانا وانا یا اس کا کوئی انتظام کر سکے۔ تو یہ تو ثواب کا کام ہے۔ اور یہ والا دیکھیں، اگر چڑیاں پکڑنے والا، پرندے پکڑ کر بیٹھنے والے بندے سے کوئی بندہ پرندہ خریدے گا ہی نہیں، تو کیا کرے گا؟ ایک دن پکڑے گا، اگلے دن وہ تنگ پڑ جائے گا، اس کو خوراک بھی ڈالنی پڑے گی، آخر اگلے دن وہ خود ہی چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے یہ تو انتہائی سخت میری نظر میں گناہ کا کام ہے، اور گناہ کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب رہی بات جو بھکاریوں کو بھیگ دینا ہے، یہ بھی وہی طریقہ ہے، اس کی بھی وہی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں آج ایک بھکاری جو ہے، اب ان بھکاریوں کو دیکھ لیں، ان میں وہ پچھلے دنوں کوئی گجرات سائڈ پہ ایک شادی ہوئی تھی، اس میں کچھ سنا ہے کہ 500 کے قریب گاڑیاں تھیں، اور جن میں کوئی بھی چھوٹی گاڑی نہیں تھی، اور کتنی تو لیموزین، پراڈو، یہ حوال اور اس طرح کی بڑی بڑی گاڑیاں کروڑوں روپے والی ان کی بارات میں شامل تھی۔ اور سب پیسہ کس کا تھا؟ انہی بیوقوفوں کا تھا جو سمجھتے کہ بھکاری کو پیسے دینے سے ثواب ملتا ہے۔ تو آپ یہ بھکاری لوگ جو ہیں، اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ کام کوئی نہیں کرتے، بھیک مانگیں گے، پھر یہ گروپوں کی شکل میں ہو جائیں گے، ان کی عورتیں، بچیاں، بچے سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی بڑے شہروں میں تو یہ بھی سن رہے ہیں کہ، سن نہیں رہے بلکہ یہ بڑے شہروں میں یہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں، اپنے جو غریب لوگ ہیں، وہ اپنے بچے ان بھکاریوں کو، جو ان کے لیڈر بنے ہوتے ہیں، ان کے گروپ بنے ہوتے ہیں، ان کے حوالے کرتے ہیں 200 300 400 روپے پر ڈے پر، یعنی بھی یہ بھی ایک طرح کی مزدوری ہے۔ تو وہ بچے ان کو دے دیتے ہیں، وہ آگے سے ان سے بھیک منگواتے ہیں، اور شام کو وہ ایک ایک بچہ جو 4 4 5 5 ہزار روپے اکٹھے کر کے لے آتا ہے، اور وہ 500 روپے ان کے گھر والوں کو دیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک بزنس ہے، اور ایک گندا بزنس ہے۔ آپ بکاری یہ جتنے بھی پروفیشنل پھر رہے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، جب ان کو موقع ملے گا، یہ کسی کا موبائل جو ہے وہ اٹھا لیں گے۔ دکانوں میں دیکھ لیں، دکانداروں نے کتنے ایسی عورتیں پکڑی ہیں جو کہ کپڑے چھپا لیتی ہیں، زیور چھپا لیتی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں، موبائل ہو گیا یا کوئی اور چیزیں۔ یہ وارداتی لوگ ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ان کو آپ کبھی بھی ان کی
حوصلہ افزائی نہ کریں. جو پیسے آپ دے رہے ہیں نا ان سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, ان کی حوصلہ شک نہیں کریں. بلکہ میں تو یہ کئی دفعہ ہوتے ہیں دروازہ آ کر نوک کرتے, بیل دینا شروع کرتے, میں ان کو کہتا ہوں دفعہ ہو جاؤ یہاں سے, آئندہ ہمارے دروازے کو ہاتھ نہیں لگانا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ غلط ہے, یہ فلاں فلاں. بھائی غلط نہیں ہے, یہ بالکل صحیح طریقہ ہے. اب یہ کیا کریں گے, جب آپ ان کو پیسے نہیں دیں گے, 1 دن 2 دن 3 دن یہ ہفتہ نکال لیں گے, یہ مجبوراً کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈیں گے, کسی نہ کسی کام میں لگ جائیں گے. اور وہاں پر ان کو وہ جو ہوتی نا مطلب 500-700 1000 2000 دہاڑی ان کو اچھی نہیں لگتی, ہضم ہی نہیں ہوتی, کیونکہ انہوں نے 10-10 20-20 ہزار روپے ڈیلی کے کمانے ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے جو گروپ بنائے ہوتے ہیں, بچے ہیں, آپ یقین کریں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ وہ ملتان والا تھا شوکت بکاری, تو اس کا کیا تھا وہ دیکھ لیں کہ وہ ابھی مر گیا ویسے, وہ اس کی نا ویڈیو آئی ہوئی ہے, تو اس کے بعد کروڑوں روپے تھے. تو اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ یہ سرگودا سائڈ پہ ہوا ہے. پولیس والوں نے ایک بھکاری کو پکڑ لیا, اس کو گرفتار کر لیا, کسی ایسے جھوٹا موٹا کیس بنا دیا. اس بھکاری نے جج سے کہا کہ میرے پاس 7 لاکھ روپے تھے, وہ پولیس والوں نے چھین لیے. اب ظاہر ہے کہ بھکاری ہے, اس کی عام بندہ بھی, میں بھی نہیں مانوں گا یار بھکاری کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے. تو انہوں نے نا پولیس والوں نے جب وہ چلان کے لیے پیش کیا, اس نے جج سے کہا کہ میرے پاس 7 لاکھ روپے تھے اور انہوں نے مجھ سے چھینے. اب پولیس والے اس کی بات ہی نہیں مان رہے, وہ جج بھی ہنس رہا. جج کہتا ہے یار تیرے پاس پیسے کہاں سے آ گئے. انہوں نے کہا حضور والا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ لے کر آتا ہوں. وہ بینک سٹیٹمنٹ لی, اس کی وہ کروڑ روپے سے اوپر کی بینک سٹیٹمنٹ تھی. تو جج نے بھائی ان سے کہا, پولیس نے کہا بھائی اس کے پاس پیسے تھے, اس کو پیسے واپس کرو. اس نے کہا میں اپنے بینک میں جمع کروانے جا رہا تھا. کروڑ 1.5 کروڑ روپے جس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوں تو 7 لاکھ روپے اس کے پاس ہو بھی سکتے ہیں نا. پھر اسٹیٹمنٹ میں سارا لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو اس نے 2 لاکھ جمع کرایا, پھر 5 کرایا, 6 کرایا, جتنے بھی ہیں. وہ جج نے بھائی جب کہا تو وہ پولیس والوں نے بھائی ہاتھ جوڑے, اس سے معافی مانگی, اس کو پیسے واپس کیے. اور پولیس والوں نے واقعی اس سے چھینے تھے پیسے. تو اس لیے یہ جو غلط کام اس معاشرے میں ہو رہے ہیں ان سے بچیں, اور ان جو پروفیشنل لوگ ہیں نا ان سے دور رہیں اور ان کو ڈانٹیں. ابھی وہ کئی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گے, وہ ایک بندہ ویسے بڑا اچھا کام کر رہا ہے, وہ جو یہ لنگڑے لولے بن کے بیٹھے تھے ریڈیو پہ اور اس طرح کے رکشوں مکشوں پہ, اسپیکر لگا ہوا ہے اور وہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں جی میری وہ ٹانگ نہیں کام کر رہی, میرا ہاتھ نہیں کام, وہ اس نے سوٹا رکھا ہوا ہے, وہ سیدھا جاتا ہے جناب, مارتا ہے, ایسے ڈراتا ہے ان کو. 2-3 وہ ریڑے روڑے پہ مارے, ٹھا کیا, اس نے کہا نیچے اتر. اب اس نے وہ بیساکھیاں پکڑی ہوئی ہیں, وہ سر میں اس طرح, اس نے کہا نہیں اس کے بغیر چل. وہ دوڑتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 2-3 چیزیں نوٹ کر لیں, یہ جو بیکاری جو اسپیکر لگا کر گھوم رہے ہیں, یہ جو آئس کریم والے گھوم رہے ہیں, اور یہ جو آپ کے گلی محلے میں ریڑی رکشے والے جو سبزیاں لے کر آ رہے ہیں اور بڑا فل آواز میں اسپیکر لگایا تھا جی وہ ٹنڈے لے لو, آلو لے لو, پیاز لے لو, یہ لے لو, وہ لے لو, ان کے خلاف بھی گورنمنٹ جو ہے وہ سخت ایکشن کر رہی ہے. اور آپ کو اتنی سینس ہونی چاہیے, یہ جب بھی آپ کے محلے میں آئے تو آپ فوراً جو ہے 15 پہ کال کر لیں. ان کے اسپیکر وغیرہ جو نا, اسپیکر ان کو الاؤ نہیں ہے. کسی کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا, کوئی بندہ دوپہر کو سویا ہوا ہے, کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے, کوئی مریض ہے, کوئی بچہ پڑھ رہا ہے, کسی گھر میں تلاوت ہو رہی, کوئی نماز پڑھ رہا, تو انہوں نے بایا جناب وہ ٹھاٹھا لگایا تھا, اس کو پکڑیں, اس کو کہیں بند کر. اگر وہ نہیں کر رہا 15 پہ کال کریں, ان کو پولیس کے حوالے کریں. اب کئی لوگ جو ہیں ویڈیو پہ, آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے اسپیشلسٹ فلاسفر بیٹھے ہوتے ہیں فیس بک پہ, وہ نہیں جی غریبوں کی روزی میں. اور میرے بھائی جس نے سبزی خریدنی ہے وہ خرید کے لے آئے گا. اور یہ اگر گلی میں ہاں منہ سے آواز لگاتے ہیں لوگ, وہ بھی ہے کسی حد تک, اس کو نہ تنگ کرے, وہ تو حق حلال کی کما رہا. اور یہ جو اسپیکر اتنا بڑا بڑا لگایا, اور میں نے دیکھا یہ آئس کریم والے وہ بڑے بڑے گانے لگائے ہوتے ہیں, بیچ میں آ رہا تھا جی کلفی لے لیں, آئس کریم لے لیں, فلان لے لیں. تو یہ کچھ قباحتیں جو ہمارے معاشرے میں اتنی پیدا ہو گئی ہیں, ہم کمپرومائزڈ ہو گئے, ہمیں سینس ہی نہیں رہی کہ یہ غلط کام ہے یہ صحیح کام ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچیں اور کوشش کریں کہ معاشرے میں بہتری کا کردار ادا کریں. ایسے تھوڑی ہے کہ آپ بھی انہی کی طرح جس طرح پہلے کر رہے تھے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو کریں, اس معاملے میں تھوڑا سا خیال کریں. جو ہی کوئی نظر آئے اس کو کہیں بند کر, اگر نہیں کرا 15 پہ کال کریں, اس کو پکڑوا دیں. کچھ